السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج ہمارا 8واں درس ہے اور آج ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اولاد دے دی، نکاح ہوا، اولاد کی چاہت ہوئی اور صحیح طریقے سے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد دے دی۔ اب اولاد کیا ہے؟ اولاد ایک نعمت ہے۔ اب اولاد مل جانا ہی صرف کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اب اولاد کو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس کی صحیح تربیت کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے اور ہمارا تربیت کرنے میں کوئی بھی رول نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ بات سمجھ جائیے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ امانت بھی ہے۔ اگر آپ نے تربیت کی ہے پھر بھی آگے جا کر کے وہ نہیں سنبھل پایا، آپ کی تربیت کے مطابق عمل نہیں کیا، تو آپ بری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑے گا۔ لیکن پیدائش کے دن سے لے کر کے آگے تک، جہاں تک بھی ہو سکے، بالخصوص بلوغت تک یا آگے بھی، ایک عام مسلمان کو جس طریقے سے ہم نصیحت کرتے ہیں ویسے اولاد کو تو بلا اولا نصیحت کرنا چاہیے قدم قدم پر، تو اس کی تربیت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اولاد پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اب پیدا ہوتے ہی اس کا اچھا سا نام رکھیے۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا الٹا سیدھا نام رکھ دیا جس کا معنی صحیح نہیں ہے یا جس کا معنی گندا ہے یا شرکیہ نام ہے، اس طرح کا نام نہیں، بلکہ ایک اچھا نام رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبداللہ، عبد الرحمن نام بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس میں عبد لگا سکتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ رب العالمین کا ذاتی اس میں ذات ہے یا کچھ بھی ہے اس میں عبد لگا سکتے ہیں، یا کچھ بھی اچھا نام رکھ سکتے ہیں جس کا معنی اچھا ہو۔ اور 7ویں روز عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ اگر لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1 جانور، یعنی بکرا ہو یا بکری ہو، دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس جانور کے حاصل شدہ گوشت کا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ دعوت دیں، چاہے آپ گوشت بانٹ دیں، چاہے آپ کھائیں، چاہے آپ غریب و فقیر کو دے دیں۔ جس طریقے سے قربانی کے جانور کے ساتھ کرتے ہیں اسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عقیقہ کیا ہے تو جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے، گوشت سامنے ہے، اس کے ماں باپ گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ بہت بڑا مت ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ سینکڑوں فون اب تک آ چکے ہیں ہمارے پاس، جب کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے، تو بولتے ہیں مولوی صاحب کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں ماں باپ؟ میں نے کہا کب نہیں کھا سکتے؟ یہ کس نے شوشہ چھوڑ دیا کہ ماں باپ جو ہے عقیقے کے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں؟ جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے اس کے عقیقے میں جو گوشت ملا، یعنی جو گوشت ہوا بکرے یا بکری کا، وہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کس نے شروع کیا؟ اللہ ہی بہتر جانے، ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ بالکل کھا سکتے ہیں۔ تو یہ عقیقہ کرنا چاہیے، اور بال مونڈنا چاہیے۔ بال کا جو وزن ہوگا اس وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے، جس نے بال بنایا ہے نائی کو دینا چاہیے۔ تو یہ شروعات سے ہی تربیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چھٹی ہوتی ہے، 6ویں دن جو ہے ہندوانی رسم ہوتی ہے، اور چھٹی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ الول جلول رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں۔ ارے تم غیر قوم کے طریقے پر چلو گے، ہندوؤں کے رسم و رواج کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، اور یہ سوچو کہ مرنے کے بعد ہم اسلام پر اٹھائے جائیں گے، مسلمان پر اٹھائے جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے مانا جائے گا۔ عقیقہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے۔ آپ 7ویں دن کر سکتے ہیں کریے، ورنہ جب آپ کی مرضی ہو، جب آپ کے پاس ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو، نہیں کر سکتے ہیں مت کیجیے، جب آپ کو اللہ رب العالمین دے تب آپ کریے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ مالداری کی کوئی کمی نہیں ہے، خوب مال ہے، لیکن عقیقہ کب ہوگا؟ عقیقہ ہوگا 4 سال بعد۔ کسی کی شادی پڑے گی تو اس میں عقیقہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے 2-4 سال بعد خوب لمبی چھوڑی 1000 لوگ کی دعوت کریں گے تب عقیقہ ہوگا۔ یہ سب ہمارے نفس کی خواہشات ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ سنت کے مطابق چلنا ہے، اور سنت کیا ہے؟ 7ویں دن عقیقہ کرنا، 7ویں روز عقیقہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے ہاسپٹل میں ہے،
تو لوگ کہتے ہیں ارے عورت تو ہاسپٹل میں ہے، کیا کریں گے؟ ارے اور عورت ہاسپٹل میں، آپ رہنے دیجئے ان کو ہاسپٹل میں، وہ 8ویں دن 9ویں دن 10ویں دن آ جائیں گی، کیا ان کا گھر میں رہنا فرض ہے کیا عقیقے کے لیے؟ وہ ہاسپٹل میں رہنے دیجئے، اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں بھائی 10 دن بعد ہم چھٹی کریں گے، ڈسچارج کریں گے، ان کو رہنے دو، اس سے عقیقہ سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ اپنا عقیقہ کرو گھر کے اندر۔ لیکن نہیں، عقیقے کو بھی لوگوں نے ایک طریقے سے ضروری فنکشن سمجھ لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ فنکشن کی شکل میں کرنا ہی ضروری ہے، یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، اس طرح کی سوچ نہیں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا صحیح تربیت تبھی آپ کریں گے جب آپ کی تربیت صحیح ہوگی۔ ہم خود اپنی خراب تربیت میں زندگی گزار رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم کہاں سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے؟ لہٰذا اس طرح کی چیزوں پر غور کیے، تو اولاد کی تربیت کیجیے، اولاد کو اچھے ہنر سکھائیے، اچھا اخلاق سکھائیے، بچوں کو سکھائیے کہ دیکھو بچے جب کچھ بات آگے ہونا ہو تو اس پر انشاءاللہ کہتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے الحمدللہ کہا جاتا ہے، کوئی شکر کرنا ہو اللہ تعالیٰ کا تو الحمدللہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر تم جو ہے کسی سے ملو تو سلام کرو، کوئی تمہیں کچھ دے، تحفہ تحائف دے تو اس کو جزاک اللہ خیر کہو، یہ دعائیں سکھائیے۔ اس کے بعد بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا جائے بولنے لگے دھیرے دھیرے، شروع میں تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، جب بچہ بولنے کی کوشش کرنے لگے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے سکھانا چاہیے، صحابہ کرام یہی کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی بولنے کی عادت بڑھتی جائے اس کے بعد آپ دیگر دعائیں سکھائیے، وہ دعائیں جن دعاؤں کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزر بسر کرے، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اچھے اسکول میں اس کا داخلہ کرائیے جہاں پہ اسلامی تعلیمات کو وہ سیکھ سکے، اور اسی طریقے سے جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا اس کو حکم دیجیے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو ماریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ مار کر کے ہاتھ پیر توڑ دیجیے، مارنے کا مطلب جہاں کہیں بھی حدیث میں مارنے کا لفظ آتا ہے کسی کے لیے بھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا قرآن میں ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، عورت کو اگر نہیں اطاعت کرتی ہیں تو آپ مار بھی سکتے ہیں، تو مار جہاں کہیں بھی ذکر کی گئی ہے وہ مار ایسی نہیں ہے کہ مار کر کے ہاتھ پیر توڑ دو، ناک اور منہ توڑ دو، نہیں، بلکہ ہلکی مار مارو تہدید کے طور پر اور تعدیبی کارروائی کے اعتبار سے، تعدیبی کارروائی کے نیت سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو بچے کو مارو، 10 سال کا اگر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، باپ خود ہی جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ بچے کو کیا مارے گا؟ اس کو ہنر سکھائیے، اس کو اچھے برے کی تمیز دیجیے، اور اس کو شرک سے بچائیے، توحید کی طرف لے کر کے آئیے۔ اگر ایسے اسکول میں آپ نے پہلے تو اسلامی اسکول میں نام لکھانے کی کوشش کیجیے، لیکن اگر نہیں ممکن ہو پا رہا ہے، غیر مسلم اسکول ہی آپ کے پاس ہے اور وہی آپشن ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سکھائیے کہ وہاں جو شرکیہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرے، اس پر نظر رکھیے وہ کیا کر رہا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ موبائل وغیرہ کا دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ موبائل میں یہ کوشش کیجئے کہ جو چائلڈ موڈ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے موبائل کو رکھیے، جو موبائل آپ کا بچہ لے رہا ہے چائلڈ موڈ میں رکھیے۔ چائلڈ موڈ میں رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے اس طرف نہیں جا پائیں گے، یا اس سائٹ کی طرف نہیں جا پائیں گے، یا وہ سائٹ خود بخود نہیں کھلے گی جو بچوں پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کو سکھائیں۔ تربیت بہت ضروری چیز ہے، اگر تربیت آپ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے جو ہے باپ گھر سے چلا جائے تو ماں اپنے بچوں پر نگہبان ہے، اسی طریقے سے امام مسجد کا وہ اپنے مصلیوں کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، وہ اپنے عوام کا نگہبان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حکومت میں اگر کوئی حاکم ہے تو اس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کے ماتحت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا جو ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اولاد یہ ہماری ذمہ داری میں ہے، یہ اگر غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں ہماری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے، تو ایسی صورت میں آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ ان کو بتائیے کہ دیکھو بچے، چوری کرنا حرام ہے، کسی کا سامان مت اٹھاؤ، اجازت کے بغیر کسی کا سامان مت چھوؤ، کسی کا سامان لے کر کے بغیر کہے سنے بھاگو مت گھر سے، کہیں جاؤ تو ایمانداری کے ساتھ کام کرو،
اور اسی طریقے سے اگر بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اس کو بتاؤ کہ دیکھو شراب مت پینا، شراب حرام ہے۔ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں لیکن ہم کچھ تربیت نہیں کرتے ہیں، بچے جاتے ہیں آرام سے بیئر وغیرہ پی کر کے، 15 سال 16 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے بڑا اچھا بچہ ہے، وہ بیئر پی کے آ رہا ہے گھر کے اندر، کوئی تربیت نہیں گھر کے اندر، کبھی بولتے تک نہیں ہے گھر میں کہ بچوں شراب پینا حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، اس کے یہ نقصان ہے، کبھی بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے گھر میں کہ کوئی باپ اپنے اولاد کو بولتا ہو؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خطبہ اور تقریر کا یہ نظام ہے اسلام میں کہ کچھ چیزیں جو ہیں آ جاتی ہیں بچوں کے دماغ میں، ورنہ اگر ماں باپ کے بھروسے رہیں بچے نا تو پتہ نہیں بچے کہاں جائیں گے، اللہ ہی جانے۔ کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے گھروں کے اندر، الا ماشاء اللہ بہت کم گھر ایسا ہے جہاں تربیت کا نظام ہے۔ آپ ان کو بتائیے دیکھو بچوں زنا مت کرو، زنا حرام ہے، لڑکیوں کو سمجھائیے دیکھو غیر محرم سے بات مت کرو، اور جو تمہارے لائق جو تمہارے جس کو دیکھنا حرام ہے، یعنی عورتوں کو لڑکیوں کو بتانا چاہیے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے بالغ ہونے کے بعد ان کو ہرگز مت دیکھو، ان سے بات مت کرو، فون وغیرہ پر کنٹرول کرنا چاہیے، لڑکیوں کو سمجھائیے کہ غیر مسلموں سے رابطہ مت رکھو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کر کے بھاگ جائیں یا تم ان کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ یہ تربیت سے ہوگا، یہ بتانے سے ہوگا۔ زنا کے بارے میں آپ ان کو بتائیے زنا کیا ہے، لڑکوں کو بتائیے کہ میرے بچوں یہ سب کام غلط کام مت کرنا۔ اس کے بعد جب غلط کام بچے کرتے ہیں، کوئی زنا کر لیا، کچھ کر لیا، کوئی چوری چماری کر لیا، اس کے بعد جو ہے افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی۔ تو تربیت آپ کریں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے، بچے بہت تیزی سے بات کو کیچ کرتے ہیں، وہ متلاشی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں بتائے جائے بات، اچھی اچھی بات بتائی جائے، وہ اسی پر رہتے ہیں۔ جب ان کا ذہن اچھا بن جائے گا تو آگے جا کر کے ان کا جو دل دماغ ہے وہ اچھی جگہ پر لگے گا، اچھی سوچ کے حساب سے رہے گا۔ باقی تقوی کا درس دیجئے تاکہ اگر کہیں گناہ کرنے کا معاملہ آ رہا ہے تو تقوی کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر لے، اللہ کا ڈر اس کے سامنے رہے، وہاں سے وہ کنٹرول کر لے۔ جب ساری چیزیں رہیں گی تو ایسی صورت میں ہم اور آپ بھی خوش نصیب ہوں گے اور ہماری اولاد بھی خوش نصیب ہوگی۔ تو مختصر سا درس ہے یہ تربیت اولاد کا کہ اولاد کی تربیت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہیں، وہ پتھر جن کو لوگ پوجتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو خدا سمجھتے تھے، ان سارے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وقودھا الناس والحجارہ، یہ ایندھن ہے۔ تو اس لیے تربیت کرنا یہ فرض ہے، اور ایک محدود وقت تک زیادہ ضروری ہوتا ہے، باقی جب وہ محدود وقت ختم ہو جائے، جب بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، 18 سال 17 سال تک پہنچ جائیں، اس کے بعد جو ہے ایک بہتر انداز میں گاہے بگاہے ان کی تربیت کرتے رہنا چاہیے، اور وہ جو شرم و حیا کی چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ان کو بتانا چاہیے دائرے میں رہ کر کے، تاکہ وہ دین کے مسئلے مسائل کو بھی جانیں، کیا شرم و حیا کے مسائل میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، ناجائز ہے، وہ سب وہ جانیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ صحیح راستے پر چلیں گے۔ اس کے بعد جو ہے میں آج جو دوسرا عنوان رکھا ہوں خاندانی نظام کے معاملے میں، وہ ہے مشترکہ خاندانی نظام۔ مشترکہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ہندوستان میں زیادہ ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا گھر جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس میں کئی کمرے ہوتے ہیں، کئی حصے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے تو کئی بھائی ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ غالباً اس میں ہیڈ جب تک، یعنی کہ دادا دادی کے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک حیات میں ہوتے ہیں وہی اس میں ہیڈ ہوتے ہیں، اور انہی کے ڈائریکشن پر پورا گھر چلتا ہے خاص طور سے۔ دیکھیے مشترکہ خاندانی نظام ہو چاہے غیر مشترکہ خاندانی نظام ہو، یہ دونوں چیزیں حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اسلامی حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو مشترکہ خاندانی نظام صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس میں بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ سب کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک عورت ایسی ہے گھر میں جو بہت نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بہت پردہ کرنے والی ہے، دوسری عورت کو یہ جس کو پردے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی آیا اندر آ کر کے گھس گیا، جس کو پردے کی فکر نہیں ہے وہ تو آرام سے بیٹھی ہے، لیکن جس کا پردہ ہے اس کو ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے۔ اگر کمرے کی کمی ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں تو اس کے ساتھ بہت بڑی پریشانی آتی ہے۔
تو مشترکہ خاندانی نظام میں بہت ساری دقتیں آتی ہیں، ایک ساتھ رہنا، سہنا، کھانا پینا، تو چولہے میں جھگڑا، تو گھر رہنے پر جھگڑا، تو چھت پر جا رہے ہیں تو وہاں کپڑا وغیرہ پھیلا رہے ہیں، دھو رہے ہیں تو اس میں جھگڑا، اس طرح کی چیزیں لگی رہتی ہیں۔ بجلی کا کنیکشن ایک ہے، پانی کا کنیکشن ایک ہے، گھریلو چیزیں ایک ہیں، اس میں لین دین اور آنا جانا، اور کبھی کبھی مشترک راستے ہوتے ہیں، ایک ہی کامن راستہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بہت سارے مسائل سامنے رہتے ہیں اور اس میں جھگڑے وغیرہ کی نوبت بھی رہتی ہے۔ اگر سمجھداری کے ساتھ نہ رہا جائے تو مشترکہ خاندانی نظام جو ہے یہ بہت ہی مضر ثابت ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ہمارے مسلم معاشرے کا حال کیا ہے؟ نماز سے مطلب نہیں ہے، روزے سے مطلب نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے مطلب نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت دین کا کام کر رہی ہے، دین کے راستے پر چل رہی ہے، تو گھر ہی کے لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، کیونکہ ان کو دین سے کوئی محبت نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے تنازع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس غیر مشترکہ خاندانی نظام جو ہے، یعنی فیملی سیپریٹ ہو، سیپریٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بس میاں بیوی، اس کے بچے جو نابالغ بچے ہیں، بس وہیں تک یہ چیز محدود رہتی ہے۔ اب اس میں سب کچھ اس کا اپنا رہتا ہے، ساری چیزیں اس کی، اختیارات اس کے، کوئی دخل دینے والا نہیں ہوتا، تو یہاں پر جھگڑے فساد کم ہوں گے۔ اور اس میں فیصلہ لینے کے لیے انسان آزاد ہوتا ہے، فیصلہ لینے میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیجا دخل ہوتا ہے مشترکہ خاندانی نظام میں، سیپریٹ خاندانی نظام میں وہ چیز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام کی اگر تعلیمات دیکھیں گے، اسلام کی چیزیں، تو یہی بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام جو ہے سیپریٹ خاندانی نظام میں زیادہ بلیو کرتا ہے، زیادہ بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں تنازعات بھی نہیں ہوتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے، اگر دیندار آپ ہیں تو دینداری میں بھی آپ اپنی مرضی سے آرام سے کام کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو۔ اب مان لیجئے الگ ایک آدمی ہونا چاہتا ہے، ایک سیپریٹ فیملی سسٹم بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں۔ اب ہمارے یہاں زمین کی قیمت کیا ہے، گھر کی قیمت کیا ہے؟ ایک آدمی کما رہا ہے، بیوی بچوں کو پال رہا ہے، وہی اس کے لیے بس نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی کمائی جو ہے آتی ہے گھر میں اور رفو چکر ہو جاتی ہے، مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور پیسہ اس کے پہلے ختم ہو جاتا ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی۔ وہ کیا گھر خریدے گا؟ وہ کیا زمین خریدے گا؟ اس لیے ہمارے ہندوستان میں یہ مسائل ہیں، اور اسی لیے علماء اکرام اس پر زیادہ بیان نہیں دیتے، اور ہم بھی اس پر بیان نہیں دینا چاہتے۔ لیکن یہ ایک سسٹم تھا، چونکہ خاندانی نظام ہمارا کورس ہے، اس لیے اس پر میں نے تھوڑا سا بات کر لی۔ تو اپنی سہولت دیکھ کر کے آپ کام کیجئے۔ اگر آپ مشترکہ خاندانی نظام میں ہیں، یعنی اگر آپ سب کے ساتھ مل کر کے رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں صبر کیجئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گھر سے نکل کر کے باہر چلے، کیا سڑک پر جائیں گے آپ؟ اگر آپ کے پاس مال دولت ہے تو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں، ملیں گے جلیں گے، جب سیپریٹ رہیں گے تو ملیں گے جلیں گے تو محبت بھی زیادہ رہتی ہے۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک جگہ بور ہونے کی وجہ سے، اور بار بار ایک ہی جگہ رہنے سہنے سے، ایک چہرہ بار بار دیکھنے سے اختلافات اور چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بڑی غلطیاں سمجھ میں آتی ہیں، بھاری غلطیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو سیپریٹ میں یہ چیزیں نہیں رہتی ہیں، آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں دور رہ کر کے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب کہ آپ کے پاس مال دولت ہو، آپ کے پاس زمین جائیداد ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو مشترکہ طور پر ہی رہنا پڑے گا، اور اگر آپ مشترکہ طور پر رہ رہے ہیں تو دین کو ہرگز مت چھوڑیے، دین کو مت چھوڑیے اور صبر کے ساتھ رہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیور سامنے آ گیا، اب دیور سے تو پردہ ہے، دیور سے تو بہت سخت پردہ ہے، جیٹ سے تو بہت سخت پردہ ہے، گھر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے پردہ ہے، لیکن نہیں ہو پاتا کبھی کبھی، کیونکہ ایسا نظام ہوتا ہے گھر کا کہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا۔ یا چاہتا تو ہے آدمی پردہ کرنا، عورت پردہ کرنا تو چاہتی ہے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ جھٹکے سے ہی صحیح، سڈنلی اچانک سے ہی صحیح بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگتا ہے، کوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آتی ہیں، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ غربت ہے یہاں پیسہ نہیں ہے، یہاں مال دولت نہیں ہے، یہاں غربت کی وجہ سے لوگ مجبوری میں ایسا کرتے ہیں۔ اسی گھر میں ایک فلور کے اوپر فلور بناتے ہیں، ایک کمرہ بناتے ہیں، وہ کمرہ بنانے تک کا پیسہ کتنے لوگ کے پاس نہیں ہے۔ وہ کمرہ بنا لیں، ایک سیپریٹ بنا کر کے کمرہ اپنا رہنے لگیں، یہی ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں خیال کرتے ہوئے باتھ روم لیٹرین وغیرہ جو ہے وہ سیپریٹ بنائے، کیونکہ جو نمازی ہوں گے اگر رات میں بیوی سے صحبت کر رہے ہیں تو صبح فجر میں انہیں نماز پڑھنا ہے۔ ہمارا تو پورا معاشرہ سویا رہتا ہے،
کسی گلی میں سے کسی گھر میں سے کوئی ایک آدمی فجر کی نماز میں نکل جائے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، پورا علاقہ پورا کا پورا محلہ سنسان سویا ہوا ہے. تو اب جو نمازی جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ تو اٹھے گا نا، اگر وہ جنوبی ہے تو اس کو نہانا پڑے گا کیونکہ غسل فرض ہے. جنابت کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی، حرام ہے، غسل کرنا ہی پڑے گا. اب غسل کرے گا، اگر اس کا غسل خانہ الگ نہیں ہے، بیچوں بیچ آنگن میں ہے، تو اب سارے لوگ کو پتہ چل جائے کہ یہ نہا رہے ہیں، تو شرم محسوس ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، لیکن اس کو حل کرنا چاہیے. اب یہ آپ سوچو کہ نہیں لوگ جو ہے دیکھیں گے، لوگ کو پتہ چلے گا، آپ کو شرم لگے گی تو ہم نہائیں گے ہی نہیں، فجر کی نماز گول کر دیں گے، یہ نہیں کر سکتے. کوئی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، آپ اپنی شرم رکھیے اپنے پاس، لیکن آپ کے اوپر نماز فرض ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اسی لیے اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں اور فلور وغیرہ بنا رہے ہیں تو آج کا خیال کرتے ہوئے لیٹرن باتھ روم کا بھی کچھ نظام ایسا بنا لیجئے کہ آپ کے تک رہے، ایسا نظام بنا لیجئے. اس طریقے سے ایڈجسٹ کر کے چلنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارے ہاں اتنے مالدار پیسے والے لوگ نہیں ہیں، دہاڑی مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا گھر زمین جائیداد خرید کر کے بنائیں گے. تو اس لیے مشترکہ خاندانی نظام جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اسلام میں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا الگ گھر بنایا، ان کا سب سامان الگ کیا، اور اس وقت ممکن بھی تھا، لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہو پاتی ہیں کبھی کبھی. اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے سب کو لے کر کے چلیے، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈریے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے آپ کے اندر اتنا آپ اللہ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے. اللہ جہاں تک ہو سک رہا ہے میں ڈر رہا ہوں، جہاں تک ہو سک رہا ہے تیرے دین کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن کہیں اجانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور میرے لیے اچھا راستہ بنا دے. میں تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، تو اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے. لیکن اس مشترکہ خاندانی نظام جو میں نے بتایا آپ کو، جوائنٹ فیملی یا سیپریٹ فیملی، اس میں آپ بہت متشدد مت ہوئیے، بہت شدت مت اختیار کیجیے، بہت کٹر مت بن جائیے کہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. ہے نہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں بار بار، لیکن آپ ذرا حالات پر بھی غور کیجیے. اس لیے اس کو پر تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.